ہم خوش ہیں، نہیں کہا رہا ہے میرے کو پہلی بھی ہے، ٹریکٹر ہے، ٹرالی ہے، پتر نے، تیاں نے، دوترے نے، پوتر، ہم اسی پہ خوش ہیں۔ ہمیں دکھ ہی نہیں ہے کہ جو یہاں کرنے آئے تھے وہ تو کیا ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں تو ٹریکٹر ٹرالی کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ نہ تمہیں ٹریکٹر کے لیے بنایا، نہ تمہیں ٹرالیوں کے لیے بنایا، نہ تمہیں پیلیوں کے لیے بنایا، نہ کٹوں کے لیے بنایا، نہ بچوں کے لیے بنایا، نہ دوتروں کے لیے بنایا، نہ پوتروں کے لیے بنایا، میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ سب کچھ ہے لیکن عبادت، اور دکھ بھی نہیں کسی کو، کوئی دکھ ہی نہیں کسی کو کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اقبال چل تو نے وہ دور تو دیکھا نا کہ کم از کم لوگوں کی زبانوں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا تھا۔ ہم کیسا دور دیکھ رہے ہیں، چیدہ چیدہ بندے نظر آتے ہیں، اور جو نظر آتے ہیں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو آپ کو اکثر کچھ وہ تصویر والے ہیں جن کے ہاتھوں میں وہ ٹک ٹک ہوتی ہے، ہم میں بھی بوتے وہی ہیں کہ جن کو کسی مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ آپ یہ اتنی بار پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، یا آپ وہ وظیفہ اتنی بار پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ ہم بھی یہ وہ نہیں، اس کو اس کے لیے کون یاد کرتا ہے کہ کبھی ہم نے لالچ کے بغیر، یہ نہیں کہ آپ کسی نیت سے وظیفہ پڑھیں تو پڑھ نہ سکتے، شرع اس کی اجازت دیتی ہے وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پڑھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی، لیکن کدی کدی تے کوئی ہوئے نا کہ میں صرف انہوں دے لئے یاد کر رہا۔ اچھا بحیثیت انسان، اللہ انسان بیچارہ کیا ہے، اللہ انسان کا کیا مقابلہ ہی نہیں آپس میں، لیکن ہمارا بھی حضرت دل کرتا ہے نا کہ کبھی کبھی کوئی صرف مجھے صرف میرے لیے ملنے آئے۔ کچھ دوست آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا آ گیا چاہ بھی ویلڑ، یہاں کوئی بندہ آئے تو ہم کہتے ہیں نا آپ کو کام ہونا تھے آ گئے۔ آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کوئی صرف آپ کو ملنے آئے، اللہ ہم بندے ہیں وہ اللہ ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی اس کو کام نہ ہو، چائے پینے نہ آئے، دودھ پینے نہ آئے، دو سوڑا کھانا نہ کھانے آئے، کسی کام کی، صرف وہ آ کے مجھے کہے یار سلیمان آج صرف تینے ملنا ہے، لے لو، دل کرتا ہے نا آپ کا۔ تو بندے آجے تیرا حال ہے تو اللہ ہے، وہ بھی کہتا ہے کدی بندے سانو بغیر کام تو بھی تو یاد کر رہا ہوں۔ تو جو حضرت یہ کچھ چار تسبیح والے نظر آتے ہیں یہ بھی وہی ہیں، یہ اور وہ والے ہیں، وہ تو کوئی کوئی ہے جو اس کو صرف اس کے لیے یاد کرے۔ اور چلے اپنے لحاظ سے اچھا مجمع بیٹھا ہے، 20 25 ہزار کے مجموع سے بھی اللہ نے بولنے کی توفیق دی، تو ہمارا تو کام ہے دل پہ دستک دینا۔ تو میں اکثر دستک کی نیت سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اتنے بڑے مجمع میں کو بیٹھا ہے کہ جس نے کبھی وضو کیا ہو، تسبیح پکڑی ہو، اور نیت اور ارادہ یہ ہو کہ یار آج اللہ پاک سے کوئی بات نہیں کرنی، گھر کی نہیں کرنی، اولاد کی نہیں کرنی، نوکری کی نہیں کرنی، صحت کی نہیں کرنی، بیماری کی نہیں کرنی، آج اللہ کو صرف اس لیے یاد کریں گے وہ میرا اللہ ہے۔ ٹھونڈے نہیں لگتا، کوئی ٹھونڈے نہیں لگتا۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بندیاں دا کال پوے، بندوں کا کال پوے۔ تو میں ابھی بھی بچہ ہی نہیں، تو میں اکثر سوچتا کہ حضرت یہ کیا کہتے ہیں یار، اس سیالکوٹی بندوں سے بھرا پڑا ہے، ابھی آستانے سے باہر روڈ پہ جائیں بندے ہی بندے ہیں۔ اب سمجھ آتی ہے کہ حضرت کن بندوں کے لیے کہا کرتے تھے۔ وہ ولی کی نظر تھی، وہ کچھ اور دیکھتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے قحط الرجال کا زمانہ آئے گا، بندہ نہیں ملے گا، کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے پھر میرے رضا صاحب نے ایک شعر لکھا، فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ وہ تو کوئی ہے نا جڑا صاحب دا ہے۔ اس لیے پھر پتر جب بندہ، میں کہتا ہوں بچوں سے، میں کہتا ہوں پتر پاویں ایک واری، ویسے تو زیادہ کرو لیکن ایک واری نا اللہ آکھ لئیو اللہ، لیکن وہ والا اللہ کے کچھ بھی نہ ہو جس میں صرف اس کو اس کے لیے یاد کیا گیا، ایک واری اپنے نامہ اعمال اے والا رکھ لئیو، اور اللہ کی قسم ہے تمہارے نامہ اعمال میں سب سے بھاری چیز یہی ہوگی۔ کیونکہ میرے رضا فرمایا کرتے تھے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری،
سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے۔ اس لیے پتر کرنے کو بہت باتیں ہیں، آؤ ایس پاس اپنے اللہ نہ لاؤ لاؤ، نہیں تیری تو جانا ہے نا تو اس نے پوچھنا ہے تو بتا تو کس کے لیے تھا، ہم نے جو تیرے لیے بنایا تو اس کا ہو گئے ہمیں چھوڑ کے، جو تیرے لیے بنایا تھا تو اس کا ہو گئے ہمیں چھوڑ دیا، گونگلو تیرے لیے، پالک تیرے لیے، سیب تیرے لیے، تو مصباحی صاحب نے بلا لیا گا۔ میں بہت مشکل آئے ہیں حضرت جی، ایک دو معاملہ تھا میرا، لیکن میں نے کہا یار وہ بچہ ہے، 2-3 بار آیا چل کے، مجھے آپ کے مزاج کا پتہ ہے، آپ نے پورا سال اس کو جینے نہیں دینا تھا، تو ٹائم ہی کوئی نہیں لیا، جھوٹا نہ لے آئی، میں تنگ ہوا جیسے بھی ہوا، لیکن میں نے کہا نہیں یار یہ دیکھ پتر کون جاتا ہے، بتاؤ ہاں اپنے دادے ابو کی قبر پہ کب گئے تھے، کتنی دیر ہو گئی اپنے والد کی قبر پہ گئے، دیکھا نا سائیں نے لواشڑی نہ رونق پڑ گیا، صرف اس لیے رونق لگی ہے کیونکہ یہ وہ لیٹے ہیں یہاں جو دنیا کے لیے نہیں، جو اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ سجو میرے بچے، میرے نوجوان سجو، سونا مجھے پتہ ہے اس دور میں بڑا اوکھا کام، لیکن کر جو کچھ نہیں، عاشق ہوئے رب دے ہوئی ملامت لاکھ، گلہ ہی کرنے گے نا کر لیں کوئی نہیں، عاشق ہوئے رب دے ہوئی ملامت لاکھ، لوکی تینوں کافر آکھن تو آہو آہو آکھ، باتیں کریں گے نا یار، رشتہ نہیں دیں گے اور کیا کر لیں گے یہ زیادہ سے زیادہ، کوئی گل نہیں۔ اور یہ ہوتے کون ہے جی آپ داڑھی رکھیں تو یہ آپ کو رشتہ نہ دیں، امامیں لگتے ہیں رشتہ نہ دینے کے، یہ کون ہے؟ ساری رب کی مخلوق ہے، جس دن آپ کو داڑھی کی وجہ سے کوئی رشتہ نہ دے گا پتر، 2 نفل پڑھنا، 100 بار دروشی پڑھنا، پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں چکی عرض کرنا سونے ہوں تاڑے واسطے تیار ہوئے ہیں تو ہن سانو لوگ رشتہ بھی نہیں دیں گے، جراتی بوا نہ کھڑکیا میں جرمدار، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں پتر تجھے رشتہ نہ دے، تو ان کے لیے تیار ہو تجھے رشتہ نہ دے، تو ان کا ہو اور تجھے رشتہ نہ دے، کوئی بڑی عجیب بات ہے۔ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تیرا امتحان لیں، بھلا کیا کرتا ہے، ہو سکتا ہے ادھر سے امتحان آ جائے، لیکن پتر ہونا واسطے تیار ہونا واسطے، بڑی دیر دنیا کے لیے ہو لیا، میں سب جوانوں کو دعوت دوں گا پتر، اس کو نہ چھوڑو بچے ہے، یہ تو اب تو پتر سردی ہے نا، چلو اللہ نے توفیق دی ہے گرمیوں میں بھی، اللہ حضرت جی پسینے، اور یہ بڑی گرم پگ ہے، کیونکہ پٹھانوں کی پگ ہے نا، ٹھنڈے علاقے کی پگ ہے، ہمارے خان بھائی کی پگ ہے، تو میں صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ حضرت جی وہ کہتے ہیں نا جی پنجابی تے پٹھان یہ فرق نہ رہے، نہیں جی پنجابی بھی تو پٹھان بھی ہے، ہاں جی بس پتر ہماری پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب لا الہ الا اللہ آئے گا پنجابی پٹھان بلوچی کشمیری سندھی ختم ہو جائے گا سارا کچھ، لا الہ الا اللہ محمد، مجھے اللہ نے نام دیا دنیا میں، مجھے کیا ضرورت ہے حضرت والی پگ مانگنے، لیکن میں صرف اس لیے مانگتا ہوں تاکہ میرے خان بھائیوں کے دل میں یہ نہ آئے جی پنجابی نہیں، پنجابی پٹھان نو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ تو پتر سردی ہے نا، گرمیوں میں مجھے ایک دن ایک بندہ کہنے لگا جی اتنی گرمی میں آپ کیسے باندھ لیتے ہیں، یہ میں نے کہا یار لگتی ہے گرمی میں، ہمیں بھی لگتی ہے، ہم بھی انسان ہی ہیں، پھر کیسے باندھ لیتے ہیں، میں کہتا ہوں یار گرمی دیکھوں یا ان کی خوشی دیکھوں، جب ان کی خوشی دیکھتے ہیں تو پھر گرمی بھی گرمی نہیں لگتی، جب ہم نے پڑھا نا کہ یہ باندھنے سے نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، لیکن پتر چھوڑ دیا سارا، دیکھو آپ نے اپنا چھوڑ دیا، اور پھر حضرت جی پھر اب نا بات کرتے بھی بڑا ایشو آتا ہے، کیونکہ پھر وہ جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ پھر اپنے پیجوں پہ ان کلپوں کو لگا لے، دیکھو جی مسلمانوں کا مولوی کیا کہہ رہا ہے، لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہم نہیں دیکھتے، اللہ نہ دکھائے، آپ ہی بتاتے ہو، دیکھو نا پتر سکھوں نے فلموں میں بھی پگیں نہیں اتاری، وہ فلموں میں اپنے بابے کی پگ باندھی، لیکن امت نے حضرت جی محفلوں میں چھوڑ دی، امت نے مسجدوں میں چھوڑ دی، امت نے جمعے میں چھوڑ دی، امت نے عیدین پہ چھوڑ دی، چھوڑ دیے پڑھنے ایسی حضرت صاحب کوئی نہیں پڑھنے، انہوں نے فلموں میں بھی باندھی۔ اللہ جو گرو نانک صاحب کی تعلیمات ہیں اس میں یہ جائز تو نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی مل کے ناچیں، کوئی جائز نہیں ہے ان کی تعلیمات میں بھی، اللہ انہوں نے گرو صاحب کی گرو کی تعلیم ان کو چھوڑ دیا، لیکن گرو کا رنگ نہیں رہتے حضرت جی، گرو نہیں صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی پاک
اس لیے پتر انہوں واسطے تیار. میں اپنی بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں, میں کہتی کیوں ان مردوں کے لیے کرتی پھرتی ہو؟ اما عائشہ دیاں تیاں بنو, سیدہ کائنات دیاں نوکرانیاں بنو. یہ حضرت جی بیٹا اور ماں کتنا کلوز رشتہ ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا, لیکن فرماتے ہیں کہ بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود میں نے کبھی اماں پاک کے سر مبارک کا بال نہیں دیکھا. پتر ہے, جب وصال ہوا عمر 7-8 اس کے بیچ میں بنتی, اور یہ جو 7-8-9 سال ہیں یہ تو پتر ہیں ہی گود والے سال. اتنا بچہ تو ہوتا ہی ماں کی گود میں, لیکن فرماتے ہیں گود میں ہونے کے باوجود کبھی نوبت نہیں آئی کہ ہم نے ماں پاک کے سر پاک کا بال دیکھا. لیکن ہوا کیا, نہ آپ اور میں ان کے لیے سج رہے ہیں, نہ یہ عورتیں ان کے لیے سج رہی ہیں. وہ بھی دنیا کے لیے, ہم بھی دنیا کے لیے. اس لیے فرمایا کوئی لمبی تقریر نہ کرو, ان کو اتنا بتاؤ بندیا سب تیرے لیے, تو کدے لیے سے, تو کدے لیے سے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا, کس چیز نے تجھے ہم سے دور کر. الذی خلقک, تجھے بنایا نہیں تھا, فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کیوں, کیا وجہ بنی؟ اس لیے پتر ایک ہی گل ہے, وہ دے ہوئی ہے. اور یاد رکھنا بچے, اگر نہیں کرو گے تو سن لو, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت جب بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو پھر اللہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قرآن ہے نا, اللہ اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. لیکن دکھ یہ ہے کہ حضرت میرے سٹیجوں کا حال بڑا عجیب ہے, میرے سٹیجوں سے قرآن و سنت غائب ہے اور شعر و شاعری کا راج ہے. اس وقت اہل سنت شاعروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ضرور پوچھا جائے گا. باقی بھائی مرضی مالک کی, پوچھے نہ پوچھے, اور میں بھی نہیں چاہتا کہ, کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں جس سے پوچھا گیا وہ گیا وہ. لیکن بھائی ہمارا کام تو وہی ہے نا پتر, جو انہوں نے کہا ہم تو وہی بتائیں. لیکن کیا ہے, قرآن و حدیث میری سٹیجوں سے غائب اور شعر و شاعری ہے. اور پھر شاعر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. شاعروں نے قوم کو اس پاسے لگا دیا, شاعروں نے کس پاسے لگا دیا, جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. شاعروں نے قوم کو اس طرف لگا دیا, شاعروں نے قوم کو کسی میں نو روز حشر دا ڈرنا, شاعروں نے اس طرف لگا دیا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, علمت نفس ما قدمت واخرت. یہ میں اسپیشل نوجوانوں سے, ہم پٹک چھپ کے وہ کرتے ہیں نا موبائل کا غلط استعمال, تو قرآن پھر اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر, آج راز کھولے جانے کا دن ہے. یہ کچھ ایسا نہیں کہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہیں, بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, یوم تبلی السرائر, آج راز کھولو. وہ جو تم نے چھپ چھپ کے کیے نا, فما لہو من قوت ولا ناصر, اور اس دن نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. لیکن کیا ہے, ساری قوم شاعروں کے پیچھے لگی ہوئی ہے, سٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے. قرآن غائب, حدیث غائب, اور شعر و شاعری نے قوم کو دلیر کر دیا. اب میں پھر ایک بات, کیمرے لگے ہوتے ہیں حدیث خود سمجھ نہیں آتی. بہرحال پتہ ہے گال نہ چاڑی, لائیو تو نہیں جا رہے آپ, سارے سٹیجوں پہ شعر و شاعری ہے. نقیب نے پڑھنا ہے تو شعر ہی پڑھنا, آیت اس نے بھی نہیں پڑھنی. خطیب نے پڑھنا ہے اس نے بھی شعر ہی پڑھنا, آیت اس نے بھی کوئی نہیں پڑھنی ہے. پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, یوم تبلی السرائر. اور میں 1992 میں میری خالہ اور میرے چچا کی آپس میں شادی ہوا. کچھ اس طرح کہ امی ابو حج پہ چلے گئے, اس لیے دونوں طرف سے حضرت جی اسپیشل میں ہی تھا.
مجھے تقریباً وہ شادی بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے. یہ میرا 2019-18 اس کے کو آگے پیچھے کی بات ہے. میں خالہ کے گھر چلا گیا, وہ شادی کی فلم لگا کے دیکھ گیا. میں بھی بچپن میں نے دیکھا اپنا. میں جب گاڑی میں آیا تو پھر ایک خیال بھی دل میں آیا. میں نے کہا مولوی سلیمان دیکھ لے, تیرے 4 دن کا ریکارڈ تو تیرے پاس بھی پڑا ہوا ہے. تیرے 4 دن کا ریکارڈ تو تیرے پاس. چچا کے تیل پہ کون سے کپڑے پہنے, کیا کیا کھایا, سب ریکارڈ ہے. خالہ کے تیل پہ کون سے کپڑے پہنے, کیا کیا کھایا, سب ریکارڈ ہے. بارات والے دن کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, سب ریکارڈ ہے. ولیمے پہ کیا پہننا تھا, سب ریکارڈ. میں جو تیرے 4 دن تیرے کل پہ نہیں تو پھر تیرے سارے دن تیرے اللہ کل نہیں پہ ہونے. اس دن پھر کیا ہوگا, سب چلایا جائے گا. یوم تبلی السرائر, کیونکہ چھوٹے منڈے بھی پڑیں گے. اور مولوی سلیمان تو انہوں نے کیوں نہیں سی دسیا ہے کہ توبہ کر لو, ایک دن آنا جے جس دن مجھے بھی چھوٹے پڑھنے ہیں آپ کے ساتھ, میں نے انہوں نے لینا ادھر کرنا. وہ چوڑے آ ساڑھے نہ آتے تو ہار پوائے, ساڑھے نہ آتے تو پھول سٹوائے, ساڑھے نہ آتے تو ہاتھ چموائے, ساڑھے نہ آتے تو جتیاں چکوائیاں, ساڑھے نہ آتے چھوٹا گوشت, کالیاں مرچاں, دیسی گھیو. کیوں نہیں تو نے ان کو بتایا کہ ایک دن ایسا آنا ہے کہ یہ جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم چھپ کے گناہ کر رہے ہیں اور مجھے کوئی نہیں دیکھ. اس دن یوم تبلی السرائر, آج رات کھولے جانے کا دن. تو پہلے چلے ہو, پہلے چھوٹے مجھے بھی پڑھنے ہیں آپ کے ساتھ, بعد میں آپ کی باری آنی. یہ علماء بیٹھے ہیں بخاری اور مسلم, حساب شروع ہم سے ہونا ہے, آپ کی باری تو بعد میں آنی. یہ مجھے بھی چھتر پڑھنے ہیں. کیوں تیرے سامنے یہ ہوتا رہا اسٹیجوں پہ کہ جی مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم میں بھی کو بھی پسینہ. اور تجھے پڑھا نہیں تھا کہ جب تیرے نبی پاک علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا, جبریل جب بھی آئے ہو, میں نے سیریس دیکھا, میں نے کبھی تجھے مسکراتے نہیں دیکھا. جبریل فرشتوں کا سردار تمہارے نبی کو آگے پیش کرے, اے اللہ کے محبوب, جب سے اللہ نے جہنم بنائی میں نہیں مسکرایا. جس جہنم سے جبریل ڈرتا تھا, اور تم اسٹیجوں پہ ان کو کیوں کہتے رہے کہ جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. کیا میں نے سورہ فجر میں کہا نہیں تھا, کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. یہ نہیں کہ آپ کو پڑھنے ہیں, مجھے بھی پڑھنے ہیں, مجھے بھی ساتھ پڑھنے ہیں, مجھے بھی لین ادا کیا جائے گا. داستان تو کی کرتا نہیں, تیری ڈیوٹی تھی میری طرف بلانا, مجھ سے ڈرانا, خوشخبریاں دینا, ملا جلا کے ان کو میری طرف لے کے آنا. تو کیا کرتا, تیرے سامنے سارا کچھ ہوتا رہا ہے. اس لیے پتر سنیو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا جی بڑا ڈاڈا جی پتر, سورج سوا نے زمین تانبے کی, ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا, سارے جناب آدم کے پاس حدیث ہے. صرف کس لیے جائیں گے, صاحب تو شروع ہوئے, صرف میں داڑا کھانا سی, اللہ بڑے جلال میرے جیبت نہیں بجاؤ. جناب نوح ہو بھی نا, جناب ابراہیم ہو بھی نا, جناب عیسیٰ, جناب موسیٰ, جناب یحییٰ, جناب زکریا سلام اللہ تعالی سب. ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. اور پتر اتنا کٹھن دن فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, پھر کیا ہوگا کہ حضور نبی علیہ السلام اپنے سر مبارک سے امامہ اتار کے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے. جنہوں ساڑھے نات خانہ نے انج مکایا ہے, میں نورو اس کو نات خانہ نے انج ایزی کیا ہوگا آپ کے لیے. حضور اپنے سر مبارک سے اور عرش کے نیچے حضرت سجدہ کریں گے. اور پھر کیا ہوگا حضرت, پھر صرف حساب شروع ہوگا, پھر آگے میرے محبوب شفاعت فرمائیں گے. لیکن نعت خانوں نے تو اس کو بالکل ایزی کر دیا, شاعروں نے, جس پہ پوری صورت لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, جس پہ پوری صورت ہے. نعت خانوں نے اس کو اینڈ کر کے مکا دیا. گالی کوئی نہیں, ڈاری کوئی نہیں ہے, ٹینشن ہی کوئی.
اللہ قرآن میں القاریات مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی، ہلا دینے والی، زلزلہ لانے والی. فرمایا مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، کیا ہے زلزلہ لانے والی؟ فرمایا وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا پتا کھڑکھڑانے والی کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہیبت الہی سے ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جیسے روئی کے گالے. جس کو نعت خانوں نے انج مکا دیا، انہوں نے کہا گل ہی کوئی کہندا جی مینوں ویکھ کے جہنم نوں پسینہ آ جانا ہے، کوئی کہندا جی میرا سایہ بھی نہیں جانا ہے، کوئی کہندا ٹینشن ہی کوئی نہیں. قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے. دیکھو نا کتنا سخت. بخاری حدیث ہے، حضرت آدم بھی کہیں گے نہیں جی آج میں دانا کھا لے. اللہ عقیدہ اہل سنت معصوم عن الخطا ہے وہ. اللہ خود حضرت آدم کی صفائیاں پاناسیا بھول گئے تھا. لیکن جناب ابراہیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ادھر کیا عالم تھا ابراہیم کا؟ یجادلنا فی قوم لوط. اللہ کہتے ہیں ہم سے لڑے ابراہیم قوم لوط کے لیے، مقام خلیل ہے یہ. لیکن اس دن کیا کہیں گے؟ حج نہیں، حج نہیں ہے. ساڈے نعت خانہ نے گل ہی مکا چھڑی ہے. ہن سانو پتر کوئی کسی نعت خانہ ذاتی وغیرہ نہیں. اللہ کو صرف ڈر ہی آتا ہے وہ لے کس طرف گئے قوم کو، کس طرف لے گئے قوم کو. گل ہی مکا چھڑی. خدا کی قسم ہے آج کل تراویحیں چل رہی ہیں نا، جان جاتی ہے پڑھتے ہوئے. ایسی ایسی آیات آتی ہیں بیچ میں، جان نکلتی ہے. اس لیے تو اس لیے پتر لکھا ہے بندہ پیش ہوگا پھر سوال ہوگا. حدیث بڑی طویل ہے، میں بس مفہوم عرض کر کے بات کروں گا. جو اللہ نے نعمت دی ہے اللہ پھر اس کا پوچھیں گے. بندے مثلا سب سے پہلی نعمت تو بیٹا یہ وجود ہے نا. بھائی نشہر علیہ اگر اللہ ہمیں مینڈک بنا دیتا کیا بگاڑ لینا تھا ہمیں اس کا؟ پہلی نعمت تو یہ ہے انسان. پھر دوسری نعمت حضور نبی علیہ السلام کی امت میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے مقام نبوت لے لے اور اس امت میں بھیج. یہ تو نشان امت کی. پھر دوسرا حضرت سنی صحیح العقیدہ. تھوڑی نعمتیں ہیں ایک کا اور ہر بار سوال کر کے اللہ پوچھیں گے کیا بندیا تو پھر مجھے بھول گیا، بندے تو پھر مجھے بھول گیا. اسٹیج ہے نا، ڈیوٹی ہے اسٹیج کی. یہاں سے تربیت ہونی تھی لیکن کیا ہے تربیت والا کام کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا مثال کے طور پہ میں بس ایک بات کر کے سوال آگے ختم کروں گا. ہر صاحب 75 سال سے اوپر ہو گیا پاکستان، اور میرے خیال سے دنیا میں یہ وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ محافل ہوتی. سعودیہ تو اونجی کاٹا مارو، پورے عرب نو کاٹا مار چھوڑو. بغداد شریف میں ادھر ایران میں ہوتی ہوں گی تو کتنی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ محفلیں کدھر ہوتی ہیں. لیکن پتر اتنی محفلیں کر کے کروا کے ہم آج بھی ادھر کھڑے ہیں کہ سڑک پہ رکھے کولر کے اوپر جو گلاس کو سنگلی لگی ہے ہم وہ اتروا سکے نہیں اتروا سکے. آج بھی مسجد میں سے جوتی اٹھا لی، آج بھی مسجد سے جوتی اٹھا لی تو پھر کیا ہے محفلوں کا حاصل ہے کہ ہم قوم کو اتنا شعور بھی نہیں دے سکے. وہ یار کم از کم ہے گلاس دے چھڑ چھڑ مسافران دے پانی پین لئی، کیونکہ بات ہوئی کوئی نہیں ایسی. تو وہ ایک بار بار یہی بات ہوگی. مثلا آپ کے ادھر محلے میں کوئی نبینہ ہے، دیکھو نا پھر سوال ہوگا بندیا تیرے محلے انا ہے سی لیکن تیرے کو دنیا کھانا ہی ہے سی. بندہ عرض کرے یار پھر بھی بھول گیا. بات ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی اور پھر آخر پہ اللہ فرمائیں گے جا بندیا دنیا میں تو ہمیں بھول گیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا.
اور لکھا ہے اللہ کا بندے کو یہ کہہ دینا کہ جا ہم نے تجھے بلا دیا، یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے نشور نشہرے آلے ہو گلاں تے بڑیاں پتر، لیکن یہی گل تہاڈے لئی اپنے لئی کہ بھولنا نہیں پتر، ایتھے بھی پکاؤ اور ایتھے بھی پکاؤ۔ اور پتر ہم تو یہاں سے بھی جانے کو، میں اکثر کہتا ہوں ایسے ایسے پاک لوگ کو گزرے یہاں بھی اور لو میں بھی اس کا نام تھا، اینا کی یاد کی تھا۔ وہ کانا ربا میرے حال دا محرم تو، اندر تو باہر تو، روم روم بچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے، سب کچھ۔ اس لیے پتر یہی ان پاک لوگوں کا پیغام، یہی ان پاک لوگوں کا پیغام۔ لیکن کیا ہے بس گلیں نکل گئی ہیں، یہ چیپٹر ہی ہمارے اسٹیجوں سے کلوز ہو گئے۔ دل روح یہ چیپٹر ہمارے اسٹیجوں سے کلوز، بلکہ جی پھر کیمرہ لگایا ہوا بہر مجھے مارنے والی بات ہے، پیر خانوں میں کلوز ہو گیا۔ میں بڑے دکھ سے ایک بات کہنے لگا، حضرت جی اسی پیر اینا بھی نہیں کر سکتے کہ ہر پیر ہر آستانہ اعلان کرے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ہمارا مرید ہے۔ اسی پیر اینا بھی نہیں کر سکتے، ایدے تو بھی گئے ہیں ساڑھے کو اینا بھی نہیں کیا جانا۔ آج ہر آستانہ ہر پیر حضرت اعلان کرے، اللہ کی قسم چوک کے کہنا والا پاکستان دیا مسجدہ تھوڑی ہے، لیکن مسجدہ بھاں بھاں کر رہی ہیں، بندے کوئی نہیں۔ اسی اے بھی نہیں کہہ سکتے حضرت صاحب۔ میں اس دن ایک پروگرام پہ تھا تو ختم خواجہ پڑھا گیا، پھر باری آئی سلسلہ قادریہ شریف تھا، حضرت امداد کن یا غوث العظم آزاد کن۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم حضور غوث پاک سے، اب عقیدہ اہل سنت ہے، ہم حضور غوث پاک سے مدد مانگ رہے ہیں، تو میں کو غوث پاک بھی کہندے ہوں گے وہ پلیا تیرا پروگرام کی جدے تے میں تیری مدد کرا، کوئی فلسطین تے جہاد جاندا رہتا کہ میں تیری مدد کرا، کیا ہے امت کا پروگرام کہ غوث اعظم مدد کرا؟ میں سوچ رہا تھا ہم کہہ رہے ہیں امداد کن یا غوث العظم، تو غوث اعظم کہتے ہوں گے آگے پروگرام کی ہے تہاڈا کہ میں مدد کرا؟ میں کوئی پروگرام بنایا تسی؟ کوئی کیا مسئلہ ہمارا پروگرام؟ غوث اعظم کہتے ہوں گے تیرا تو پروگرام ہی سلیمان مصباحی ہے یہ کہ مرید ودن یاشی ودے، اور کیا پروگرام ہے ہمارا؟ کوئی پروگرام نہیں۔ حضرت صاحب کیا یہ کہنے کے لیے بھی ہمیں غوث پاک کی مدد کی ضرورت ہے؟ اسی پیر ہے کہنے تو بھی گئے کہ بھائی جنہیں نماز نہیں پڑھی وہ ساڈا مرید ہے۔ بھائی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے، حضرت بھی نہیں کہتے اسی بھی نہیں کہتے۔ وہ لو مدد کیا تقریباً حضرت سارے مرید ہی بیٹھے ہیں، اسی بھی نہیں کہتے، باقی کی گلاں کر رہی ہیں دل روح، اسی بھی نہیں کہتے۔ اللہ حضور غوث پاک سلطان بابا ایک فرمائیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن، ایک فرمائیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ خنزیر سے پیچھے کی۔ اس لیے پتر فرمایا ان کو بس اتنا بتاؤ بندیا سب کچھ تیرے لئی سی تو، اس لیے پتر آؤ حضرت جی انہوں نے تیار ہوئی، بڑا دنیا لی ہو گیا، انہوں نے تیار ہو کے دسیے تے پھر کہندے نے کہنا لے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا،
جے تے ایک نظر تیرے تے پی گئی وہ تے صحیح تیار ہو. ہماری خانقاہوں سے نصیحت نکل گئی ہے ماشاءاللہ، علماء ڈھیر بیٹھے ہیں. میں بس ایک کر کے بات ختم کرنے لگا. آپ نے کبھی کوئی روایت پڑھی ہو؟ ایک صحابی بڑی دور سے چلے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے صرف یہ عرض کیا، سونے آج صرف تویز ہی لینا ہے، ایک نہیں ملے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تویز کرنا نہیں چاہیے، کر، لیکن وہاں کیا تھا؟ نصیحت. جو بھی آتا کہ یہ عرض کرتا، سونے محبوب نصیحت فرما. حضرت صاحب نصیحت کوئی نہ کوئی نصیحت کے لیے آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی نصیحت کی جا. اللہ خانقاہی نظام گھوم ہی نصیحت کے ارد گرد، خانقاہی نظام گھوم ہی تربیت کے ارد گرد رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک بات کیا کہ میں بات ختم کروں. یہ بابا صاحب فرماتے نہیں، میں مرید ہونے کے لیے نا پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا. کہتے جب میں وہاں پہنچا نا تو غریب نواز ایک خوش درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. جیسے آگے حضرت فرما رہے تھے نا کہ جب کسی عارف کامل کے پاس جاؤ تو خیال کنٹرول میں رکھو. بابا صاحب فرماتے ہیں بیٹھتے میرے دل میں خیال آیا، فرید وقت ہی ضائع کیتا ہے، کس طرح دا ولی ہے، درخت نہ ڈول آئے تو درخت خشک رہ جائے. فرماتے بابا صاحب نے میرا خیال پکڑ لیا اور آپ نے درخت پہ نگاہ ڈالی اور درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. درخت سرسبز و شاداب، پھر نظر ڈالی خشک ہو گیا، پھر نظر ڈالی سرسبز و شاداب، پتے ٹہنیاں پھل پڑ گئے، پھر نظر ڈالی خشک ہو. کافی دیر یہ کر کے نہ تو بابا صاحب فرماتے ہیں حضرت غریب نواز میری طرف متوجہ فرمانے لگے، فرید فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے. کبھی خانقاہوں میں تربیت کرتے تھے، پیر خانوں پہ کبھی ہوتی، آج بھی کہیں اللہ سلامت رکھے. فرمایا فرید فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا. بابا صاحب عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی حضور لڑائی والی کون سی بات؟ آپ نے فرمایا اس کی مرضی ہے کہ خوش کی رہے، تو بیٹھا کن سوچ رہا ہے کہ سبز کیوں نہیں ہو رہا ہے. اپنی مرضی نہیں کرنی، اس کی مرضی پہ راضی رہنا. یہ خانقاہی نظام تھا جہاں تربیت ہوتی تھی، جہاں رب کی رضا پہ راضی رہنا سی. اب دیکھو نا جی، رسول پاک علیہ السلام صرف دل میں خیال آئے تو قرآن اترے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام. حضور بلے شاہ جی کہتے ہیں وہ عشق لورے دیندہ ہے جنہیں کہنا یار کریں. لیکن ذرا دیکھو یار اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کا انداز. حیات مبارکہ میں سیدہ خدیجہ انتقال کر گئی، کیا دم نہیں ہو سکتا تھا؟ راضی رہے. اور پتہ ہے ماں خدیجہ پاک کا انتقال کاہے کو ہوا تھا؟ معدے کی خرابی کی، معدہ سگڑ گیا تھا. وہ جو شیب ابی طالب میں 2.5 سال بھوک کاٹی ہے. 3 شہزادیاں آپ کی حیات پاک میں مثال ہے. حضرت عثمان پاک کو نہیں لے کے گئے بدر صاحب، شہزادی بیمار تھی، کوئی تویز کوئی دام آتا نہیں تھا، آتا سب کا، لیکن کیا اللہ کی رضا پہ راضی رہے. شہزادے انتقال کر گئے، کیا ہوا؟ اس حضرت ابراہیم کے لیے تو لکھا ہے کہ وہ سانسیں اٹک اٹک کے چل رہی تھی. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، تشریف لائے، ہاتھوں میں اٹھایا، میرے گناہگار کے ہاتھوں میں اٹھایا، جو عرض کیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ رب کریم تیرا ہے، رب کریم تیرا ہے، اگر لے لے تو تیری مرضی. اور لکھا ہے حضرت ابراہیم نے حضور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں وصال فرمایا. تربیت کمال حضرت صاحب رب کی رضا پہ راضی رہے. کیا کربلا والوں کو دم تویز نہیں آتا تھا؟ خدا کی قسم ہے میرے امام حسین، میں کہتا ہوں پھوک کی تو حاجت ہی نہیں تھی. صرف اس سوچ کے ساتھ صرف حضرت آپ دیکھ لیتے نا یزیدیوں کو، سارے یزیدی خاک کر دیتے ہیں. لیکن میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟
طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، اے کمال، اے کمال۔ کبھی خانقاہوں میں یہ کمال سکھایا جاتا تھا، کبھی خانقاہوں میں رب کی رضا پہ راضی رہنا سکھایا جاتا تھا، لیکن کیا ہے، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں۔ اس طرف کوئی لبو جڑا انداز بندگی سکھائے، کوئی لبو کوئی ٹونڈو پتر۔ میرے حضرت صاحب کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ تو بندے بنانے والے تھے، آخر تک ایک ہی دعا کی تھی، یا اللہ کوئی بندہ بنا، سامنے بیٹھوں کی تربیت کیا کر، بندے دی تلاش چلے۔ اقبال نے کہا گر آج بھی کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔